کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے مسلمانوں نے ہر دور کے اندر، تاریخ کے ہر مرحلے کے اندر ہمیشہ یہ چیز اگلی نسلوں تک منتقل کی ہے، اور یہ چیز مسلمانوں کا ترہ امتیاز بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم اور گروہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو اپنے قائد، رہنما اور رہبر کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہو جتنی مسلمان کرتے ہیں۔ ایون کہ عیسائی ہے نا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر کتنی فلمیں انہوں نے بے حیاؤں نے بنائی ہوئی ہیں، اور ایسی ایسی واہیات قسم کی چیزیں اس میں ہیں کہ جو بالکل گستاخی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء، ان کے بارے میں جو لٹریچر چھپا ہوا ہے اور خود ان کی جو مذہبی کتابیں اور جو اس پر فلمیں بنی ہیں، وہ ساری کی ساری انتہائی قابل اعتراض ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی دوسرا گروہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے پیغمبر سے، اپنے رہبر اور رہنما سے اس درجے محبت رکھتا ہو جتنی محبت جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں۔ تو محبت رسول، یہ آج اس موضوع پر میں تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اشارتاً بہرحال یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر کوئی اس کی وائلیشن کرے گا تو مسلمانوں کا رد عمل بالکل ان کے ایمان کا تقاضا ہے اور بالکل فطری ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی ذات سے بھی محبت رکھتے ہیں، بلکہ اتنی محبت رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد جو ہمارے سامنے جو مفہوم نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان ہے ہی وہ جو اپنے آپ سے، اپنے باپ دادا سے، اپنے خاندان سے، اپنے تمام مفادات سے، پوری دنیا کی ہر چیز سے سب سے بڑھ کر جب تک رسول اللہ کی ذات سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ تو چیز وہ ہے جو ہم تذکرہ جس کا بہت کرتے ہیں۔ میں تو اس سے بھی اگلی بات کروں گا کہ ہم نے تو یہ سیکھا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ ذات رسول سے محبت صرف نہیں کرنی، ہم تو ان چیزوں سے بھی محبت ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ اگر ان چیزوں سے ہم ناواقف بھی رہیں تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شمائل ترمذی ہے جس میں 50 سے زیادہ ابواب ہیں، اور ان ابواب کے عنوانات کیا ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا مختلف عنوانات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض وغیرہ مبارک کا بیان، آپ کے نالین پاک کا بیان، آپ کی مسواک، آپ کا آبخورا جس میں آپ پانی پیتے تھے اس برتن کا بیان کہ وہ کتنا بڑا تھا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کے بارے میں ہم نہ بھی جانیں تو ایمان تب بھی مکمل ہے، لیکن مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو والہانہ محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ذات رسول سے بھی محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس چیز کو بھی نسبت پیدا ہو جائے اس سے بھی محبت کرنا مسلمان اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، رکے، آپ جس جانور پر سوار تھے گرمی تھی، پسینے میں وہ ڈوبا ہوا جانور تھا، تو اس سے جو بو آ رہی تھی عبداللہ بن ابی نے اس بو کو بدبو قرار دیتے ہوئے، بو کا مطلب صرف بو ہے، یہ خوشبو بھی ہو سکتی ہے، بدبو بھی ہو سکتی ہے، اچھی اور بری دونوں، تو اس سے جو بو آ رہی تھی
عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا کراہت کے ساتھ کہ جلدی گزر جائیں، آپ کی سواری سے ہمیں بدبو آ رہی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ادھر ہی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ یہ بڑے دلیر صحابی، شاعر تھے، مجاہد تھے، غزوہ موطا کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ تو انہوں نے جب عبداللہ بن ابی سے یہ بات سنی تو فوراً کہا، پکڑ لیا اس کو، ڈانٹا اور اس کی ٹھیک ٹھاک مذمت کی، اور پھر فرمانے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے بدبو آتی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منک، قسم بخدا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے نکلنے والی جو بو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ بدبو ہے، خدا کی قسم وہ تجھ سے زیادہ طیب اور پاک ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ سواری کیا تھی، عربی میں اس کو حمار کہتے ہیں، اس کا ترجمہ گدھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری چونکہ ہمارے لٹریچر کے اندر، زبان کے اندر گدھے کا لفظ جو ہے کچھ زیادہ قابل احترام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری پر سوار تھے، ہمارے اہل علم نے اس کا ترجمہ گدھا نہیں کیا کہ گدھا ہے نا، عام آدمی سوار ہوگا تو گدھے کہلائے گا۔ اگر اللہ کے رسول اس پر سوار ہیں تو حضور کی نسبت سے اب اس کا ترجمہ حمار کا گدھا نہیں کرنا، یہ بے ادبی نہیں ہوگی، لیکن شاید ادب کے خلاف نہ کہیں ہو جائے، تو ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے دراز گوش، لمبے کانوں والا جانور جس پر حضور سوار تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وراثت ہے جو ہمیں نسل در نسل ملی ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات سے بھی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر یہ محبت اس درجے میں نہیں ہوگی تو پھر خیر منائیے کہ کیا ہمارا ایمان شمار بھی ہوگا کہ نہیں۔